کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں یا جھگڑنے لگیں تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، اور اگر اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کو آپ کو کس نے بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ ہی ہے۔ اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سرسرا گمراہی کے رستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کے ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اس سے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اس کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی، اور اس وجہ سے یہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسانوں سے چوکنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتوں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کے کائیں کائیں کرنے سے کسی کا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ان باتوں پر بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا اور اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ آپ جب یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں، زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام بخوبی سر انجام ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔